دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اس کائنات کے تمام جانداروں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ احادیث میں بھی آیا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کائنات کا ہر ذرہ رسول مانتا ہے سوائے کفار اور شیاطین جنوں کے علاوہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں بار بار قرآن پاک میں احادیث میں یہ رہنمائی ملتی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تمہیں بخش دے گا۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہمیں سنتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، سارے کام کرنے چاہیے۔ ہماری داڑھی بھی سنت رسول کے مطابق ہو، ہمارا لباس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ہو، ہمارا ہر کام، ہماری شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے، لیکن اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کے لیے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا ثبوت دینے کے لیے جو اس سے آگے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں ہم عشق نبی کا، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں ہمارا ذریعہ معاش، ہمارا رہن سہن کیا وہ اس طریقے سے ہے کہ اس کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند اس میں تو نہیں ہے؟ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، کیا وہاں یہاں پہ وہ نظام چل رہا ہے جس نظام کو لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یا اس کے الٹ نظام چل رہا ہے؟ تو یہ سب سے ضروری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اجتماعی نظام کو، ہمیں اپنے اجتماعی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا ہے کہ اس ملک کے اندر دیکھیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی، امریکہ میں بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مسجدیں بنانے کی اجازت ہے۔ تو یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگا کر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، تو پھر پاکستان بنانے کا کیا مقصد تھا کہ اگر وہی انگریزوں والا قانون یہاں پر چلتا رہے؟ نماز پڑھنے کی اجازت تو ہندوستان میں بھی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت تو یورپ میں بھی ہے۔ تو سیرت النبی پر عمل کرنے کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے، جو آخری تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے اندر اس نظام کے لیے جد و جہد کریں جو ریاست مدینہ کا نظام تھا، جو اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر جو قوانین نافذ کیے، ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قرآن کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ میرے بھائیوں، یہ میں بھی اسی علاقے کا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، یہ شادلونڈ کے لوگ بہت غیور ہیں۔ مذہبی معاملہ جہاں پہ بھی ہو، دین کی بات ہو، یہاں کے لوگ غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اور تاریخ میں یہ بہت سے ایسے کافی عرصے سے ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں جہاں شادلونڈ میں ضرور احتجاج ہو رہا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ پاکستان کے آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے بننے کے بعد جو آئین پاس ہوا اور اس کے بعد قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین کو قرآن اور سنت کے مطابق لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور ہم دیکھیں کہ کتنے اقدامات کیے ہیں پاکستان کے قانون کو قرآن سنت کے مطابق لانے کے لیے، اور کتنے قوانین پر عمل ہو رہا ہے۔ FATF کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے، روزانہ خبروں میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا ہے، اس کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو FATF کیا ہے۔ یہ دراصل بنیادی طور پر کفار نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے، جو مدارس ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، ان کی فنڈنگ پر پابندی لگائی جائے۔ اور یہ حربہ کوئی نیا حربہ نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے اندر بھی عبداللہ بن ابی تھا، جو کفار مکہ تھے، کفار مدینہ تھے، انہوں نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی اور ان کے جو صحابہ ہیں، ان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے تاکہ یہ اسلام کا کام نہ کر سکیں۔ اور آج بھی کفار یہ FATF کے ذریعے یہ اسی طریقے سے پاکستان کی حکومت کو بلیک میل کر کے یہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ مدارس کی فنڈنگ بند ہونا چاہیے، مساجد کے فنڈ بند ہونا چاہیے، تاکہ مذہبی لوگ یہ جو پروگرامات کرتے ہیں، جو جلسے جلوس کرتے ہیں، جو چندے سے مدارس چلاتے ہیں، یہ ختم ہو سکیں۔ اور پاکستان کی حکومت یہ بھی ان کی مرضی کے مطابق سارے قوانین بنا رہی ہے، مدارس کو رجسٹر ہونا چاہیے، یہ ایسے قانون بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے آئین کے خلاف
اور اسلام کے خلاف اور شعائر اسلام کے خلاف یہاں پاکستان میں جھوٹ چھوڑ رہا ہے. کبھی اظہار رائے کی آزادی کے نام پر توہین رسالت کی جاتی ہے، کبھی عورت مارچ کے نام پر یہاں پر سڑکوں پر NGOs کی تنخواہ دار خواتین آ کر ناچتی ہیں، پاکستان کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، توہین رسالت کی جا رہی ہے. قوانین بھی موجود ہیں لیکن حکومت پاکستان ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی ہے کہ ان کو اپنے امریکہ اور یورپ کے اکاؤنٹ کا خوف ہے کہ اسلام کے خلاف بات ہو تو ان کو ہمارے رائٹ پر حق دے کر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. اگر کوئی یہاں پہ مذہبی رہنما کوئی پروگرام کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیے جاتے ہیں، ان کو گھروں سے غائب کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ مذہبی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، علامہ اقبال نے فرما دیا تھا اور اس ملک کے اندر اگر اسلامی انقلاب لانا ہے، نظام مصطفیٰ لانا ہے تو ہمیں اپنا اسی طرح سے کردار بنانا ہوگا، اسی طریقے سے صبر و استقامت کے ساتھ اپنی محنت کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی. اور وہ وقت دور نہیں ہے، یہ ایک ایڈمیٹڈ بات ہے، احادیث میں بھی آیا ہے کہ کفار اپنی ساری سازشیں ان کی ناکام ہو جائیں گی اور قیامت سے پہلے اس پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے اسلامی نظام آ جائے گا، پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام کی حکومت آئے گی اور یہ آ کے رہے گی. اب ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے لیے، جتنا ہم اس میں حصہ ملائیں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہمیں اس کا اجر ملے گا. اور میں اپنی بات اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے خاندان کو اسلام کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالنا ہے. اس کے بعد ہم نے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے، نفاذ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب اسلام کی دعوت شروع کی تھی تو سب سے پہلے کن لوگوں نے مخالفت کی تھی؟ وہ لوگوں نے مخالفت کی تھی جو مکہ کے سردار تھے. کوئی غریب لوگوں نے مخالفت نہیں کی تھی، وہاں کے کسانوں نے مخالفت نہیں کی تھی. ہر موقع پر اسلام کی مخالفت کرنے والے جو سردار لوگ ہوتے ہیں، جو عیاش لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کی حکومت آ گئی تو ہماری بدماشی ختم ہو جائے گی. کرپٹ جو آفیسر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اسلامی نظام آئے گا تو ہماری رشوت ختم ہوگی. جو عیاش اور فحاش لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت آئے گی تو ہماری فحاشی اور عریانی ختم ہوگی. اسی لیے یہ جنگ جاری ہے. امریکہ اور یورپ اپنے کارندوں کے ذریعے، کبھی عورت مار کے ذریعے یہاں پہ فحاشی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی FATF کے ذریعے، کبھی NGOs کے ذریعے عورتوں کو باہر لایا جا رہا ہے. اور غلامان محمد کا فرض ہے کہ اسی طرح ہر موقع پر ان کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ان کے خلاف ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے. قانون بھی موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ان ساری کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے گا. اور وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ بہت جلد اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.